آج ہمارے سامنے ایک بہت ہی غیر معمولی موضوع ہے۔ ہم ایک جدید ریاست، خاص طور پر سعودی عرب کے طرز حکمرانی کا جائزہ لینے جا رہے ہیں۔ لیکن اس کا پیمانہ کوئی سیاسی نظریہ یا بین الاقوامی قانون نہیں ہے۔ بالکل نہیں، پیمانہ ہے خالصتاً قرآن۔ ہمارے ذرائع نے ایک طرح کا قرآنی آڈٹ کیا ہے۔ اور اس کا مقصد تنقید نہیں، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ اسلامی جواز کا دعویٰ کرنے والا نظام خود قرآن کے بنیادی اصولوں پر کتنا پورا اترتا ہے۔ جی، اور طریقہ کار بہت سیدھا ہے۔ قرآنی اصول کیا ہے، عملی صورتحال کیا ہے، اور اس کی بنیاد پر ماخذ کیا نتیجہ نکالتا ہے۔ یہ واضح کر دیں کہ ہم صرف فراہم کردہ مواد میں موجود خیالات کو سامنے رکھ رہے ہیں۔ ہاں، ہمارا مقصد کوئی سیاسی تبصرہ کرنا بالکل نہیں۔ اچھا، تو اس گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے ایک بنیادی نقطہ سمجھنا بہت ضروری ہے، جو ہمارے ایک ماخذ میں بڑی خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے۔ جی، وہ یہ کہ قرآن کی لغت میں مسلم ملک یا اسلامی ریاست جیسی کوئی اصطلاح ہے ہی نہیں۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے۔ تو پھر قرآن معاشروں کو کیسے دیکھتا ہے؟ قرآن دنیا کو دو حصوں میں دیکھتا ہے: عادل معاشرہ جہاں انصاف قائم ہو، اور ظالم معاشرہ جہاں ظلم کا راج ہو۔ یعنی لیبل کی کوئی اہمیت نہیں، کردار اہم ہے۔ بالکل، زمین اللہ کی ہے اور حکمرانی کا حق اسے ہے جو انصاف قائم کرے۔ اسی بنیاد پر ذرائع یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کوئی بھی نظام جو خود کو اسلام سے جوڑتا ہے اسے کم از کم 5 قرآنی معیارات پر پورا اترنا چاہیے۔ اور وہ کیا ہیں؟ کیا وہاں انصاف ہے، قانون کی حکمرانی ہے یا فرد کی؟ کیا کمزوروں کو تحفظ حاصل ہے، ضمیر کی آزادی ہے، اور کیا معیشت اخلاقی اصولوں پر چل رہی ہے؟ بہت خوب، تو چلیں اسی فریم ورک کو استعمال کرتے ہوئے پہلا اور سب سے بنیادی اصول دیکھتے ہیں: توحید، یعنی اللہ کی حاکمیت کا تصور۔ جی، قرآن میں واضح طور پر کہا گیا ہے، حکم صرف اللہ کا ہے۔ ہمارے ذرائع کے مطابق اس کا سیاسی مطلب یہ ہے کہ حتمی اختیار کسی انسان، خاندان یا طبقے کے پاس نہیں ہو سکتا۔ یعنی اقتدار کو جواب دہ ہونا چاہیے اور یہ وراثت میں منتقل نہیں ہو سکتا۔ تو جب ہمارے ذرائع اس قرآنی اصول کا اطلاق سعودی عرب کے نظام پر کرتے ہیں تو وہ کیا دیکھتے ہیں؟ وہ یہ نشاندہی کرتے ہیں کہ وہاں ایک مطلق العنان موروثی بادشاہت قائم ہے، حکمراں عوام کے سامنے کسی بھی طرح جواب دہ نہیں ہے، اور عوام کی رضامندی کے بجائے آل سعود سے وفاداری کو اولین حیثیت حاصل ہے۔ اچھا، تو اس تضاد کی بنیاد پر ماخذ کیا نتیجہ اخذ کرتا ہے؟ وہ ایک بہت ہی آپ کہہ لیں سخت نتیجہ اخذ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ نظام حکمرانی قرآنی توحید کے تصور کی صریح خلاف ورزی ہے۔ صرف خلاف ورزی؟ نہیں، وہ یہاں رکتا نہیں، بلکہ اس کا موازنہ فرعون کے طرز حکمرانی سے کرتا ہے۔ جی، جس کا ذکر قرآن میں ہے کہ اس نے کہا تھا، میں تمہیں وہی راہ دکھاتا ہوں جو میں خود دیکھتا ہوں۔ یعنی میری رائے ہی قانون ہے، اس پر کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا۔ یہ تو بہت سنگین موازنہ ہے۔ مطلب ماخذ اسے براہ راست فرعونی ماڈل سے تشبیہ دے رہا ہے۔ جی، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اگر اقتدار کی بنیاد ہی ماخذ کے مطابق قرآنی اصولوں کے منافی ہے تو پھر اس سے انصاف کا نظام کیسے متاثر ہوتا ہوگا؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے۔ یہی ہمارا دوسرا اصول ہے، عدل و انصاف، اور قرآن اس معاملے میں بالکل واضح ہے۔ سورۃ النساء کی آیت ہے، آیت 135، جس میں حکم ہے، اے ایمان والو، انصاف پر مضبوطی سے قائم رہو، اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے، چاہے وہ تمہارے اپنے خلاف ہوں یا والدین اور رشتہ داروں کے خلاف۔ یعنی انصاف اندھا ہونا چاہیے۔ بالکل، اسے رشتے، دولت یا طاقت سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو مثالی صورتحال ہے، لیکن ذرائع عملی حقیقت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ذرائع جو تصویر پیش کرتے ہیں وہ اس سے کافی مختلف نظر آتی ہے۔ کیسے؟ وہ 3 بڑی چیزوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ پہلا، عدلیہ کا بادشاہت کے ماتحت ہونا، یعنی اس کا مکمل طور پر آزاد نہ ہونا۔ اچھا، دوسرا، قانون کا منتخب نفاذ، یعنی طاقتور کے لیے الگ اور کمزور کے لیے الگ پیمانہ۔ بالکل۔ اور تیسرا، سیاسی اختلاف رائے، یہاں تک کہ پرامن تنقید کو بھی سنگین جرم سمجھا جانا۔ تو ان نکات کی بنیاد پر ماخذ کا موقف کیا بنتا ہے؟ ماخذ کا موقف ہے کہ یہ صورتحال قرآنی تعریف کے مطابق منظم ناانصافی یعنی سسٹمک انجسٹس کے زمرے میں آتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور حکومتی امور میں عوامی مشاورت یعنی شورا
کے بارے میں کیا خیال ہے؟ قرآن تو کہتا ہے کہ مسلمانوں کے معاملات باہمی مشورے سے طے پاتے ہیں۔ جی، اور ذرائع اس پر بہت زور دیتے ہیں کہ قرآنی شورا کا مطلب صرف مشورہ لینا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے عوام کی حقیقی شرکت، حکومت سازی میں ان کا کردار۔ اور سب سے اہم بات، اختلاف رائے کا محفوظ حق۔ بالکل، یعنی اگر کوئی حکمراں کے فیصلے سے اختلاف کرے تو اسے غداری یا بغاوت قرار دے کر سزا نہ دی جائے۔ لیکن ایک منٹ، سعودی حکومت تو یہ کہہ سکتی ہے کہ ہمارے ہاں مجلس شورا موجود ہے اور اس میں ملک بھر سے تعلیم یافتہ لوگ شامل ہیں، تو ماخذ اسے حقیقی شورا کیوں نہیں مانتا؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ ماخذ کے مطابق مسئلہ صرف اختیارات کی کمی کا نہیں بلکہ اس کی بنیادی ساخت کا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ اول تو یہ کہ اس کے اراکین منتخب نہیں بلکہ نامزد ہوتے ہیں۔ دوم، اس کے پاس قانون سازی کا کوئی اختیار نہیں، یہ صرف بادشاہ کو مشورہ دے سکتی ہے، جسے ماننا یا نہ ماننا مکمل طور پر اس کی سوادیت پر ہے۔ جی، اس لیے ماخذ یہ نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ موجودہ شورا کونسل قرآنی روح کے مطابق عوامی نمائندگی کا ادارہ نہیں بلکہ اسے محض ایک آئینی سجاوٹ بنا دیا گیا ہے، تاکہ نظام کو جمہوری شکل دی جا سکے، جبکہ حقیقت میں تمام اختیارات ایک ہی جگہ مرکوز ہیں۔ بالکل۔ اب ایک ایسے نقطے پر آتے ہیں جو شاید سب سے زیادہ حساس اور متنازع ہے، یعنی ضمیر اور مذہب کی آزادی۔ جی، قرآن کا مشہور اصول دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ ہاں، یہ تو سب جانتے ہیں، لیکن ماخذ یہ دکھاتا ہے کہ عملی طور پر اس کی تشریح کیسے بالکل الٹ ہو جاتی ہے۔ جی، یہ ایک ایسا نقطہ ہے جہاں ماخذ کے مطابق اصول اور عمل میں زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے۔ قرآن ضمیر کی آزادی کو انسان کا بنیادی حق قرار دیتا ہے، لیکن عملی صورتحال؟ ذرائع سعودی عرب میں موجود ارتداد کے قوانین کی نشاندہی کرتے ہیں، اور وہ یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ یہ قوانین ریاست کی اپنی تشریح ہیں، قرآن کی نہیں۔ صرف یہی؟ نہیں، اس کے علاوہ وہ مذہبی اختلاف کو جرم قرار دینے اور ایک خاص مسلک کی تشریح کو زبردستی سب پر نافذ کرنے کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں۔ یہ بات اس لیے بھی دلچسپ ہے کہ قرآن میں تو خود پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا تھا، آپ ان پر داروغہ نہیں ہیں، صحیح۔ آپ کا کام صرف پیغام پہنچانا ہے، زبردستی منوانا نہیں۔ تو ماخذ اسی قرآنی آیت کا حوالہ دیتا ہے۔ جی، وہ یہی کہتے ہیں کہ جب اللہ نے اپنے پیغمبر کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ لوگوں پر زبردستی دین مسلط کریں، تو کوئی ریاست یا حکومت یہ اختیار کیسے حاصل کر سکتی ہے؟ ذرائع کے مطابق جبری مذہبی مطابقت کا نظام قرآنی اصول لا اکراہ فی الدین کی صریح خلاف ورزی ہے۔ بالکل۔ اچھا، تو اگر انفرادی سطح پر دین میں جبر کی اجازت نہیں، تو پھر اجتماعی سطح پر شریعت کے نفاذ کا کیا معاملہ ہے؟ کیونکہ یہ تو ریاست کا سب سے بڑا دعویٰ ہے۔ یہاں ماخذ ایک بہت ہی دلچسپ اور گہری بات کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ شریعت کا اصل مقصد، جسے مقاصد شریعت کہا جاتا ہے، وہ ہے انصاف قائم کرنا، رحمت کو عام کرنا، اور انسان کی جان، مال، عزت اور نسل کا تحفظ کرنا۔ جی ہاں، قرآن کہتا ہے ہم نے اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کیا تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں۔ یعنی شریعت کا مقصد معاشرے میں انصاف اور تحفظ کا نظام قائم کرنا ہے۔ جی، لیکن ماخذ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ عملی طور پر شریعت کا استعمال بہت منتخب طریقے سے ہوتا ہے۔ مطلب؟ اس کا کہنا ہے کہ شریعت کے فوجداری قوانین، خاص طور پر حدود، تو سختی سے نافذ کی جاتی ہیں تاکہ سماجی کنٹرول قائم رہے۔ لیکن جب بات حکمران خاندان کی جواب دہی، اشرافیہ کی کرپشن یا جنگی جرائم جیسے معاملات کی ہو، تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ تو وہاں شریعت کا اطلاق نظر نہیں آتا۔ اور ماخذ اس دوہرے معیار کو کیا نام دیتا ہے؟ ماخذ اسے قرآنی منافقت قرار دیتا ہے۔ یہ بہت سخت لفظ ہے، لیکن وہ اس کے لیے قرآن کی ہی ایک آیت کا حوالہ دیتا ہے جس میں بنی اسرائیل سے کہا گیا تھا، کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو؟ جی، ماخذ کا نقطہ یہ ہے کہ شریعت کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرنا، یعنی کمزوروں پر اس کا اطلاق کرنا اور طاقتوروں کو اس سے مستثنا قرار دینا، قرآنی انصاف کے تصور کے بالکل خلاف ہے۔ یہ نقطہ سیدھا معاشی انصاف کے معاملے سے جڑتا ہے۔ قرآن کا ایک بنیادی معاشی اصول ہے کہ دولت صرف تمہارے امیروں کے درمیان ہی گردش نہ کرتی رہے، یعنی وسائل کی منصفانہ تقسیم ہونی چاہیے اور چند ہاتھوں میں دولت کا التکاس نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کے برعکس
ہمارے ذرائع کیا کہتے ہیں؟ وہ سعودی عرب میں تیل کی بے پناہ دولت کی شدید ارتکاز کی طرف اشارہ کرتے ہیں، خاص طور پر شاہی خاندان کی شاہ خرچیوں اور عیاشیوں پر۔ جبکہ عام شہریوں کو معاشی مشکلات کا سامنا ہے۔ جو سامعین اس قرآنی حوالے سے واقف نہیں، ان کے لیے آپ تھوڑا بتا سکتی ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ ضرور۔ قرآن میں قارون حضرت موسیٰ کے دور کا ایک انتہائی امیر شخص تھا، جس کی دولت کا کوئی حساب نہ تھا۔ اس کی کہانی دولت کی نمائش، تکبر اور غریبوں کے حق کو نظر انداز کرنے کی علامت ہے۔ تو جب ماخذ یہ اصطلاح استعمال کرتا ہے تو اس کا اشارہ صرف دولت کے ارتکاز کی طرف نہیں، بلکہ اس سے پیدا ہونے والے اخلاقی زوال کی طرف بھی ہے۔ بالکل، تکبر اور سماجی ناانصافی کی طرف بھی ہے۔ اور اسی معاشی نظام میں غیر ملکی کارکنوں کی کیا حیثیت ہے؟ ذرائع میں کفالہ نظام کا بھی ذکر ہے۔ جی، اور یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ کفالہ نظام وہ نظام ہے جس میں کسی غیر ملکی کارکن کا ویزا اور قانونی حیثیت براہ راست اس کے آجر یعنی کفیل سے منسلک ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کارکن اپنی نوکری نہیں بدل سکتا اور نہ ہی کفیل کی اجازت کے بغیر ملک چھوڑ سکتا ہے۔ جی، ماخذ اس نظام کو اختیارات کا شدید غلط استعمال اور اسے جدید غلامی سے تعبیر کرتا ہے۔ جدید غلامی؟ یہ تو بہت بڑا الزام ہے۔ کیونکہ یہ کارکن کو مکمل طور پر آجر کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتا ہے اور استحصال کے دروازے کھول دیتا ہے، جو قرآنی اخلاقیات کی صریح خلاف ورزی ہے۔ تو اس پورے آڈٹ کا آخری اور شاید سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ اسلام کو سیاسی جواز کے لیے کیسے استعمال کیا جاتا ہے۔ قرآن تو منافقین کے بارے میں خبردار کرتا ہے کہ وہ اپنی قسموں کو ڈھال بناتے ہیں۔ تو کیا ماخذ کے مطابق بیان کردہ ریاستی ماڈل میں اسلام کا کردار کچھ ایسا ہی ہے؟ جی، بڑی حد تک یہی ہے۔ اسے ریاستی برانڈنگ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، یعنی خادم حرمین شریفین کا لقب اختیار کرنا۔ اچھا۔ سرکاری علماء کو حکومتی پالیسیوں کا جواز فراہم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، چاہے وہ کتنی غیر قرآنی کیوں نہ ہو، اور قرآن کو اقتدار پر سوال اٹھانے سے روکا جاتا ہے۔ تو اس لیے ماخذ اس نظام کو اس کے کام کرنے کے طریقے کی بنیاد پر منافقانہ نظام کا لیبل دیتا ہے۔ بالکل، اور وہ یہ واضح کرتا ہے کہ یہ افراد کے ایمان پر کوئی فتویٰ نہیں، بلکہ نظام کے کردار پر ایک تبصرہ ہے۔ تو اگر ہم اس پورے جائزے کا خلاصہ کریں تو حتمی سکور کارڈ بالکل واضح نظر آتا ہے۔ توحید، انصاف، شورا، ضمیر کی آزادی، معاشی مساوات، ان تمام قرآنی پیمانوں پر۔ ذرائع کا نتیجہ یہی ہے کہ یہ نظام ان پر پورا نہیں اترتا۔ اور سب سے بنیادی نتیجہ کیا ہے؟ بنیادی نتیجہ یہ ہے کہ یہ ماڈل ایک قبائلی بادشاہت ہے جو اپنے سیاسی جواز کے لیے اسلام کا لبادہ اوڑھتی ہے، نہ کہ کوئی ایسی ریاست جس کی بنیادیں قرآنی اصولوں پر رکھی گئی ہوں۔ اور ماخذ یہاں حرمین شریفین کے متولی ہونے کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وہ ایک بہت اہم فرق واضح کرتا ہے۔ حرمین شریفین کا متولی ہونا خود بخود قرآنی راستہ بازی کی ضمانت نہیں بن جاتا۔ اس کے لیے وہ قرآن سے کوئی دلیل بھی دیتا ہے؟ جی، وہ قرآن کی آیت کا حوالہ دیتا ہے۔ تم میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، یعنی عزت کا معیار خاندانی نسب یا لقب نہیں بلکہ تقوی اور انصاف ہے۔ تو یہ سب ہمیں کہاں لا کھڑا کرتا ہے؟ کیا ماخذ صرف تنقیدی کرتا ہے یا کوئی متبادل راستہ بھی دکھاتا ہے؟ نہیں، ماخذ صرف تنقید پر ختم نہیں ہوتا، وہ بتاتا ہے کہ قرآن کا مطالبہ کیا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ قرآن ایک ایسے نظام کا مطالبہ کرتا ہے جہاں حکمران عوام کے سامنے جواب دہ ہوں، جہاں حقیقی عوامی مشاورت ہو، جہاں عدلیہ آزاد ہو، اور جہاں قومی مفادات کو کسی ایک خاندان کے مفادات پر قربان نہ کیا جائے۔ تصور یہ ہے کہ اسلام اقتدار کے لیے ایک ڈھال نہ بنے، بلکہ اقتدار پر ایک اخلاقی قدغن اور چیک اینڈ بیلنس کا نظام ہو۔ یہاں ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے جو کسی ایک ملک سے بالا تر ہے۔ اگر قرآن کا ماڈل اتنا واضح ہے تو پھر تاریخ میں یا آج کے دور میں ویسا نظام کیوں نہیں ابھر سکا؟ ہمارا دوسرا ماخذ اسی سوال کا جواب دیتا ہے۔ اس کا تجزیہ یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ قرآن کو محض رسومات کی کتاب تک محدود کر دیا گیا، سنت کو صرف ظاہری شناخت تک، اور انصاف کو جذباتی تقریروں تک، جبکہ اقتدار کو اخلاقی پاکیزگی یعنی تزکیہ نفس کے بغیر حاصل کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو ماخذ کے مطابق حقیقی تبدیلی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اصلاح کا آغاز اوپر سے نہیں بلکہ فرد سے ہوتا ہے۔ وہ قرآن کی آیت کا حوالہ دیتا ہے، بے شک اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلیں۔
تو شاید سب سے بڑا سبق انفرادی اور ذاتی سطح پر ہے۔ ماخذ یہ تجویز کرتا ہے کہ یہ پوچھنے سے پہلے کہ کون سا ملک اسلامی ہے، قرآن پہلے فرد سے سوال کرتا ہے۔ جی اور یہ میں ظاہر اپنی کی بات ہے۔ زندگی میں انصاف پسند ہوں؟ کیا میں طاقت کے سامنے سچ بولنے کی ہمت رکھتی ہوں؟ کیا میں اپنے دائرہ اختیار میں کمزوروں کی حفاظت کرتی ہوں؟ بالکل۔ اور یہیں سے ہم سامعین کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑ جاتے ہیں جو اسی نقطے کو مزید آگے بڑھاتی ہے۔ جی، فراہم کردہ مواد میں نام نہاد فرعونی مسلم ریاستوں کا موازنہ ان غیر جانبدار ریاستوں سے کیا گیا ہے جو شاید خود کو اسلامی نہ کہتی ہوں لیکن ممکنہ طور پر زیادہ انصاف پسند ہوں۔ اور اس سے یہ گہرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم ریاست اپنے شہریوں کو اسلامی لیبل والی ریاست سے زیادہ انصاف، شفافیت، معاشی مواقع اور بنیادی انسانی حقوق فراہم کرتی ہے تو قرآنی حکمرانی کی روح کے زیادہ قریب کون ہے؟ وہ ریاست جو اسلام کا نام تو لیتی ہے لیکن اس کے اصولوں کو پامال کرتی ہے؟ یا وہ ریاست جو اس کا نام نہیں لیتی لیکن انجانے میں اس کے مقاصد یعنی انصاف اور رحمت کو قائم کر رہی ہے؟